ایک شخص کا دل چاہ رہا ہے وہ کوئی گناہ کر لے, اللہ سے ڈر گیا, نہیں میں نہیں کر رہا بھائی, اللہ تعالیٰ مجھے, اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے اس کے لیے. ہارون رشید, اس کی اپنی ملکہ زبیدہ تھی اس سے کچھ جھگڑا ہو گیا, تو اس نے اس کے میکے میں سے کسی کو جہنمی کہہ دیا. بادشاہ نے, میاں بیوی جیسے کہہ دیتے نا, تو کہہ رہے تیرے میکے میں فلاں بندہ, وہ تو ہے ہی جہنمی. اچھا میکے کی بات ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بیوی کو تو برا لگتا ہے. اس نے بولا تو نے میرے ماموں کو یا اس کو بولا جہنمی, تو جہنمی ہے. اس نے سیدھا بادشاہ کو بول دیا. اب بادشاہ کی انا بھی بہت بڑی ہوتی ہے, اس نے بولا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے طلاق ہے, جا. اب یہ کہہ تو دیا, اب سوچ رہے یار طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیا کرے کیا نہ کرے, پتہ نہیں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, پتہ نہیں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, پتہ نہیں طلاق ہوئی کہ نہیں. تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بات پہنچی, لمبی بات ہے لیکن مختصر کر کے بتا. بزرگ ان کا نام میرے ذہن میں, شاید امام احمد بن حنبل یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ایک اور بھی جو بزرگ تھے ان کے دور میں حضرت بہلول دانا, ان میں سے کسی ایک کا ان کو لایا گیا کہ آپ بتائیے حضرت. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بادشاہ ایک بات مجھے بتاؤ کہ کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ تم گناہ کر سکتے تھے اور صرف اللہ کے خوف سے تم نے گناہ چھوڑ دیا ہو, تمہاری خواہش نفس تھی کہ میں گناہ کروں, کبھی ایسا ہوا زندگی میں؟ اس میں بولا اللہ کا شکر ہے ایسا تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں کر سکتا تھا, میں قادر تھا, بادشاہ ہوں, لیکن میں نے صرف اللہ سے ڈر کے وہ گناہ چھوڑ دیا. فرمایا پھر تو جنتی ہے. اب لوگوں نے بولا حضرت یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جنتی ہی جان رہی ہے, یہ تو قیامت کا فیصلہ ہوگا. بولا میں کہہ رہا ہوں نا جنتی ہے یہ. کیسے؟ آپ نے آیت پڑھ دی, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کیا ہے نا اس میں جو ہے پوری آیت کیا ہے, وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روک لیا تو بس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تحقیق ان الجنت ہی المأویٰ, جنت ہی اس کا مقام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین ہمیں عطا فرما, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دفعہ اپنے نفس کی خواہش کو روک لو جنت ہی ہو گئے, اور جو ہمیشہ ہی روکے تو وہ تو جنت کی اعلیٰ درجوں میں آئے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بالکل یہی ہے. کیا بات ہے, اللہ اکبر. تو یہ بات ہے, اگر ہم ایسے کریں, اپنے نفس کو ایک دفعہ خواہش سے روک لیں, جب بھی کوئی دل چاہے یار یہ گناہ کر لیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہ آپ نے چھوڑا ہو, جو بھی نفس کی خواہش ہو رہی ہے, کوئی چھوٹا موٹا گناہ کرنے کی بھی ہو رہی ہے, اپنے آپ کو سنبھالے, یار یہ نہیں کرنا چاہیے, یار چھوڑو بھائی, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا, برا مانے گا, اور وہ پھر شرم آتی مجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ مالک ہے, مجھ سے پوچھے گا میرے بندے تو نے کیوں کیا, تو شرم نہیں آ رہی تھی میرے سے. لوگوں سے ڈر کے نہیں, لوگوں سے ڈر کے تو بہت سارے متقی ہو جاتے ہیں ہم جیسے, اللہ کے خوف سے چھوڑے. تو اگر اللہ کے خوف سے چھوڑا تو اللہ کا وعدہ ہی ہے, پھر بھئی آپ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کریں گے نا. وہ نہیں جانتا دل کی حالت بندے کی کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, صرف اس نے میرے خوف سے یہ کام نہیں کیا, صرف میرے سے ڈر کے یہ کام نہیں کیا. کتنا بڑا پروٹوکول دے دیا اس نے خواہش کو روکنے کا, خواہش کو روکنے کا, خالی کہ اس خواہش پہ نہیں آئے جو دل چاہ رہا کرنے کا, اللہ سے ڈر کے وہ چھوڑ دے وہ کام, تو جنتی ہو گیا بیٹھے بیٹھے.
اگر کر لیتا تو جہنمی ہو جاتا، اور رک گیا تو جنتی ہو گیا. ایسا دین ہے ہمارا. یہ نعمت ہے، ایک نعمت.